بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے مردوں کے نماز پڑھنے کے طریقے کو بیان کیا تھا، اور ساتھ ہی آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ عورتوں کا مصنون طریقہ نماز پڑھنے کا کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں عورتوں کی نماز کا مصنون طریقہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ عورتیں جب نماز کے لیے کھڑی ہوں تو باقی شرائط تو مکمل وہی ہیں جو مرد کے لیے ہیں، جیسے کہ عورتوں کا بھی اس کے ساتھ ساتھ بیان چلتا رہا، لیکن یہ ہے کہ عورتوں کا نماز پڑھنے کا طریقہ چونکہ مختلف ہے تو اس کو تکبیر اولیٰ سے شروع کرتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہوئے عورتیں اپنے دوپٹے کے اندر ہی اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں گی۔ مردوں کی طرح کانوں تک اٹھانا یا کانوں کی لو کے بالمقابل کرنا یہ ضروری نہیں۔ ان کے لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دوپٹے کے اندر ہی، اپنی چادر کے اندر ہی ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کریں اور پھر سینے پر ہاتھوں کو باندھ لیں۔ باندھنا عورتوں کا مردوں کی طرح نہیں کہ جس طرح ہم نے اس میں بیان کیا تھا کہ حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑیں اور 3 انگلیاں کلائی پر رکھیں، بلکہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں، اس طرح ہاتھوں کو باندھیں گی۔ باندھنا مطلب پکڑنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ سینے پر صرف ہاتھوں کو اس طرح باندھ لینا ہے کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ کو رکھ لینا ہے۔ باقی پڑھنے کے متعلق وہی قراءت ہے جو مردوں کے لیے ہے کہ ثنا، تسمیہ، تعوذ، سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ تو مردوں کے لیے تو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے گھٹنوں کو، ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور صحیح معنوں میں کھل کر رکوع کریں تاکہ جو ہے وہ پہلو بازوؤں سے جدا رہیں اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی جھکاؤ نہ ہو۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو صرف گھٹنوں پر رکھیں گی، گھٹنوں کو پکڑنا ان کے لیے نہیں ہے، اور اسی طرح اگر پہلوؤں کو بازوؤں سے ملا لیں تو بھی بہتر ہے۔ یعنی کہ مردوں کی مخالفت ہوگی کہ ان کو تو یہ تھا کہ وہ اس کو جدا رکھیں گے، لیکن عورتیں اس کو ملا لیں گی۔ اس کے بعد اسی طرح سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد یعنی قومہ کرنا، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ تو سجدے میں جانا تو اسی طرح ہے کہ پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، لیکن سجدے کی حیت اور حالت مردوں سے تھوڑی مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو یہ حکم تھا کہ اتنا اٹھا ہوا سجدہ ہو کہ ہر عضو دوسرے عضو سے جدا ہو، لیکن عورتوں کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر عضو دوسرے عضو سے ملا ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی پنڈلیاں رانوں سے ملی ہوئی ہوں، اسی طرح رانے پیٹ سے ملی ہوئی ہوں، اسی طرح بازو سینے سے ملے ہوئے ہوں اور کوہنیاں زمین پر ٹکی ہوئی ہوں، یعنی مکمل طور پر اس طرح سجدہ کرنا ہے کہ گویا زمین کے اوپر بچھ گئی ہوں۔ بالکل ہر چیز، جو چیز زمین کے ساتھ لگنے کی ہے وہ زمین پر لگے گی، اور جو چیز عام جسم کی ایک دوسرے کے ساتھ لگنی ہے وہ جسم کا حصہ دوسرے جسم کے حصے کے ساتھ لگ جائے گا، اور دونوں پاؤں سیدھی طرف کو نکال لینے ہیں۔ مردوں کے لیے تو یہ حکم تھا کہ وہ دونوں پاؤں کو کھڑا رکھ کے ان کی انگلیاں قبلے کی طرف کریں، لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کے بالکل اس طرح جھک کے سجدہ کریں۔ اسی لیے جو ہے وہ پاؤں نکالنے کا حکم ہے کہ ان کی پنڈلیاں بھی زمین سے لگ جائیں۔ اگر پاؤں کھڑا کریں گی تو پنڈلیاں زمین سے نہیں لگیں گی اور وہ فاصلہ زمین میں اور پنڈلیوں میں آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ حکم ہے کہ دونوں پاؤں اس طرف نکال لیں اور پھر سجدہ کریں، اور اس کے بعد 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ جیسے کہ سنت مردوں کی اس میں بیان کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے جلسے کے لیے بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا۔ پھر جب قاعدے کے لیے بیٹھیں گی تو اس وقت بھی طریقہ یہی ہے کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے
زمین پر بیٹھنا ہے۔ مردوں کے لیے تو یہ حکم تھا کہ الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے، سیدھے پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ دونوں پاؤں کو سیدھی طرف نکال کے اپنی جو ہے وہ ہتھیلیوں کو، بازوؤں کو اپنی رانوں پر، گھٹنوں پر بچھا دینا ہے اور بالکل ملا کے اس طرح قاعدہ کرنا ہے کہ اس میں بھی جسم کے حصوں میں فاصلہ نہ ہو۔ اس کے بعد تشہد، التحیات، درود شریف، دعا وہ وہی ہے جو مردوں کے طریقے میں بیان ہوا، پھر سیدھی طرف سلام اور پھر الٹی طرف سلام۔ یاد رکھیں کہ مردوں اور عورتوں کا جو مکمل طریقہ، سنت طریقہ نماز کا بیان ہوا تھا، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے، جیسے مردوں کی طرح عورت سجدہ کرے کہ اٹھا ہوا سجدہ ہو، یا کوئی مرد عورتوں کی طرح سجدہ کرے کہ بالکل زمین کے ساتھ چپک کر کرے اور بالکل زمین کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو اس میں نماز اس کی ہو جائے گی، سنت کے خلاف ہوگی، مکروہ ہوگی، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اس میں اتنی شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ نہیں اگر کوئی اس طرح کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، نہیں، نماز بہرحال ہو جائے گی، کیونکہ جو فرائض اور واجبات ہیں وہ اس نے مکمل کیے۔ ہاں، جو سنت کے خلاف کیا اس سے مکروہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔